الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے سنن ابی داود شریف اس کی حدیث نمبر 756، جس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھے۔ اس روایت کی تحقیق امام ابو داود رحمہ اللہ آپ کے منہج کے مطابق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو جو بندہ بھی غیر جانبدار ہو کر سنے گا، اس بندے پر اس کی سند کی جو حیثیت ہے وہ واضح ہوگی۔ تو سامعین و ناظرین، امام ابو داود رحمہ اللہ آپ کا جو اپنی سنن ابی داود کے حوالے سے منہج ہے، جو آپ کا اسلوب اور ضابطہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے امام ابو داود آپ کے شاگرد حضرت ابن داسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا، جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ آپ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ابن داسہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابو داود کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں یا تو صحیح احادیث کو ذکر کیا ہے، یا اس کے مشابہ، یا اس کے قریب، اور اگر کسی روایت میں شدید کمزوری تھی تو میں نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ سنن ابی داود کے اندر امام ابو داود کا منہج ہے، یہ آپ کا ایک طریقہ ہے کہ امام ابو داود اپنی سنن کے اندر وہ روایات لے کے آئے ہیں جو امام ابو داود کے نزدیک صحیح ہیں، یا صحیح کے مشابہ ہیں، یا صحیح کے قریب ہیں۔ تو امام ابو داود فرماتے ہیں اگر کوئی میری سنن کے اندر ایسی روایت جس کے اندر شدید ضعف تھا، تو فرماتے ہیں میں نے اپنی سنن کے اندر ہی اس کے شدید ضعف کو بیان کر دیا ہے، یعنی اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا ہے۔ اور اس پر دوسرا حوالہ بھی سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، یہ غیر مقلدین حضرات کے مکتبہ قدوسیہ سے ہی چھپی ہے، اور جونا گڑی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 199 ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 199 پر حافظ ابن کثیر انہوں نے ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا، کہتے ہیں کہ امام صاحب یعنی امام ابو داود نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور جس حدیث کو حضرت امام ابو داود اپنی کتاب میں لائیں اور اس کی سند پر خاموشی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ امام ابو داود جب اپنی سنن کے اندر کوئی ایسی روایت لے کر آتے ہیں جس پر امام ابو داود کلام نہیں کرتے بلکہ اس پر سکوت فرماتے ہیں، تو امام ابو داود کا سنن ابی داود کی کسی سند پر سکوت فرمانا، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو داود کے نزدیک وہ سند درجہ حسن رکھتی ہے، وہ حسن درجے کی سند ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ امام ابو داود رحمہ اللہ آپ کا اپنی سنن کے اندر یہ اسلوب ہے، آپ کا یہ ایک منہج اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی سنن کے اندر جو ضعیف روایتیں تھیں ان کی نشاندہی کر دی ہے، اس کا ضعیف ہونا آپ نے بیان کر دیا ہے، اور جس روایت کے متعلق امام ابو داود سکوت فرماتے ہیں، امام ابو داود کے نزدیک وہ روایت حسن درجے کی ہوتی ہے۔ اس پر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ، حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ قدیمی کتب خانے کا چھاپا ہے اور حدیث نمبر 409 ہے۔ اس کو ذکر کر کے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں رواہ ابو داود، اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ آپ نے نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وقد بالغ الصغانی فیہ، اور اس روایت کے متعلق امام صغانی نے مبالغہ کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے فرماتے ہیں وحکم بالوضع علیہ، انہوں نے اس حدیث پاک پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور آگے امام اللہ علی قاری فرماتے ہیں وقال السخاوی، امام سخاوی فرماتے ہیں وَيَكْفِينَا سُكُوتُ ابی داود علیہ، فرماتے ہیں امام سخاوی اس روایت پر امام ابو داود کا سکوت اختیار فرمانا ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے۔
امام ابو داود کے سکوت کی وجہ سے فرماتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے، ولا شدید الضعف، اور نہ ہی اس روایت کے اندر شدید قسم کا ضعف ہے، فَهُوَ حَسَنٌ، یہ روایت حسن ہے، کیونکہ امام ابو داود رحمہ اللہ آپ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور امام ابو داود نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امام ابو داود کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو داود کے نزدیک یہ سند درجہ حسن کی سند ہے۔ تو اب آتے ہیں سنن ابی داود شریف کی اس روایت کی طرف جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ آپ اپنی سنن کے اندر لے کے آئے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نماز کے اندر ہاتھ رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اس روایت کو ذکر کر کے امام ابو داود رحمہ اللہ آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کر کے سکوت فرمایا ہے۔ اور محدثین کے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کہ جب امام ابو داود رحمہ اللہ آپ کسی روایت کو بیان کر کے اپنی سنن کے اندر سکوت فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو داود کے نزدیک وہ سند حسن درجے کی سند ہے۔ تو امام ابو داود کے اس اسلوب اور اس ضابطے اور اس منہج کے مطابق امام ابو داود کے نزدیک تحت السرہ والی روایت یہ درجہ حسن کی روایت ہے۔ اب اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، اور عبد الرحمن بن اسحاق راوی کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام ابو داود کے منہج اور اصول کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، اس پر امام ابو داود نے سکوت فرمایا ہے۔ اور دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ جب تمہیں محدثین کی یہ بات تو یاد ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق راوی یہ ضعیف ہے، تو انہی محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل جو ہیں ان کی یہ بات، ان کا یہ اصول تمہیں یاد کیوں نہیں کہ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں جب کسی ضعیف روایت کے موافق امت کا عمل ہو تو اس ضعیف روایت کے اندر قوت آ جاتی ہے، وہ تقویت پا جاتی ہے۔ اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک حوالہ غیر مقلدین اہل حدیث وابی حضرات کے فتاوی علماء حدیث سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 212 ہے۔ اس پر نماز جنازہ کی تکبیرات کے وقت رفع الیدین کرنے کے مسئلے کو یہ لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح مروی ہے مگر وہ روایت کمزور ہے۔ تو انہوں نے اس مقام پر اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند سے یہ عمل ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک کمزور روایت ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب یہ روایت کمزور ہے۔ نیچے اس فتاوی کو مرتب کرنے والے ابو الحسنات علی محمد سعیدی صاحب جو غیر مقلدین وابی حضرات کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی تائید اقوال صحابہ یا تعامل امت سے ہو تو اس میں تقویت آ جاتی ہے جیسا کہ اصول حدیث میں مذکور ہے۔ انہوں نے اس مقام پر اس بات کو تسلیم کیا کہ ضعیف حدیث امت کے عمل کی وجہ سے، صحابہ کے اقوال کی وجہ سے اس میں تقویت آ جاتی ہے، وہ قوی ہو جاتی ہے، اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا امت کے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، فقہاء اور محدثین، کیا ان کے نزدیک نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کا کوئی نظریہ اور کنسپٹ ہے یا نہیں؟ تو اس پر میں آپ کے سامنے جامع ترمذی شریف سے ایک حوالہ یہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جامع ترمذی شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 163 ہے اور جلد نمبر اس کی 1 ہے۔ اس پر امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں وَرَعَا بَعْضُهُمْ أَنْ يَدَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، بعض صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والے علماء جو ہیں ان کی رائے اور ان کا نظریہ یہ ہے
کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، اور فرماتے ہیں وَرَعَا بَعْضُهُمْ أَنْ يَدَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، اور فرماتے ہیں بعض صحابہ اور تابعین اور ان کے علاوہ اہل علم جو ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شروع سے اہل علم حضرات کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس موقف پر تھا کہ ان کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہی سنت طریقہ ہے۔ تو یہ اہل علم صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد والے علماء جو ہیں ان کی گواہی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے، اور غیر مقلدین وہابی حضرات کے اپنے عالم اور ان کے ایک بزرگ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب اہل علم کا عمل ضعیف حدیث پر ہو، اس کے موافق ہو، تو اس ضعیف حدیث میں امت کے عمل کی وجہ سے تقویت آ جاتی ہے اور اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اصولی بحث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ سنن ابی داود شریف پہلے نمبر پر تو امام ابو داود کے منہج کے مطابق وہ روایت امام ابو داود کے نزدیک درجہ حسن کی ہے، اور اگر اس روایت کی سند کے راوی عبد الرحمن بن اسحاق اس کے ضعف کی بات کی جائے تو امت کے ایک گروہ کے عمل کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو گیا، اب یہ درجہ حسن کی روایت بن گئی۔